السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے, اس کا انٹروڈکشن ہم نے پڑھ لیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز پڑھا تھا اس میں, اور ووڈس ڈسپیچ پڑھ لیا آپ نے. اس کے علاوہ چارٹرڈ ایکٹ پڑھا, ووڈس ڈسپیچ پڑھا, پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنے سارجنٹ رپورٹ پڑھی. ٹھیک ہے, آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات. یعنی جب بر صغیر میں برطانوی حکومت کا نظام تعلیم امپلیمنٹ ہوا تو اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں. ٹھیک ہے, آج ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے اپنے. سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. برطانوی تسلط کے تحت بر صغیر میں قائم شدہ نظام تعلیم اور اس کے ارتقاء کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں کو قائم کردہ یہ نظام بنیادی طور پر مقامی نظام تعلیم مسلمانوں کو اس نظام تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش تھی جو مسلمان حکمران کے دور سے ہندوستان میں رائج تھا, جس میں تعلیم عام اور مفت تھی. تعلیمی ادارے مالی طور پر آزاد, خود مختار اور علمی طور پر حکومتی سرپرستی سے آزاد تھے. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کیا عزائم تھے اپنی تعلیمی پالیسیوں کے پیچھے, یا در پردہ وہ کس قسم کا نظام تعلیم چاہتے تھے, جو کہ آہستہ آہستہ کھل کر جب برطانوی حکومت برسر اقتدار آ گئی بر صغیر میں تو ان کے جو تعلیمی مقاصد تھے یا جو تعلیمی پالیسیاں جس پہ وہ اپنے مرتب کر رہے تھے وہ سب کھل کے سامنے آ گئیں. اس میں سب سے بڑا برطانوی تسلط کے تحت بر صغیر میں جو بھی تعلیمی نظام قائم ہوا اس کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم سال ہر سال سے کئی سو سالوں سے صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. ان کی جو ان کی مادری زبان ہے یا جو ان کی مدر ٹنگ ہے اس کو فارسی, عربی یہ دونوں یا اردو جو ہیں یہ ختم کر دی جائیں اور انگریزی زبان کو جو ہے وہ ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے. اور نمبر 2 پہ جو مسلمانوں کے دور سے تعلیم عام اور مفت, یعنی ہر عام و خاص کے لیے تعلیم کی سہولت مہیا تھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا ان سے معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور جو تعلیمی ادارے تھے وہ بھی آزاد اور خود مختار تھے اپنے تمام تر فیصلوں میں, اور حکومت کی طرف سے ان کو مالی سرپرستی حاصل تھی, لیکن ان کے معاملات میں یا ان کے جو تعلیمی پالیسیاں تھیں اس میں کسی قسم کی مداخلت یا عمل دخل حکومت وقت کا مسلمانوں کے دور میں نہیں ہوتا تھا. یعنی حکومت جو ہے تعلیم کو اپنے کسی مخصوص مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی تھی. تعلیم کا جو مقصد تھا ذہنوں کو روشن کرنا, وہ اسی کے لیے استعمال کی جاتی تھی یا دی جاتی تھی تعلیم. ٹھیک ہے, برطانوی نظام تعلیم اپنی اساس اور طریقے کے لحاظ سے مقامی نظام تعلیم خصوصاً مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کے خلاف تھی. برطانیہ کی جو برطانوی حکومت جب برسر اقتدار آئی تو اپنی جو تعلیم تھی وہ ان کی اساس اور طریقے کے لحاظ سے جو یعنی بنیادی طریقے ہیں ان کے لحاظ سے مقامی نظام تعلیم خصوصاً مسلمانوں کے تعلیمی ورثہ جو تھا اس کے بالکل برخلاف تھی, یعنی اس کے اپوزٹ تھے ان کے تعلیمی مقاصد جو مسلمانوں کے تعلیمی مقاصد تھے. کمپنی کے اولین سالوں میں تبلیغ عیسائیت کے حوالے سے عیسائی مشنریوں کا تعلیم میں براہ راست عمل دخل بعد میں سیاسی حالات کی بنا پر بالواسطہ انداز میں جاری رہا. شروع میں برطانوی تعلیم کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا, عیسائی مذہب کو فروغ دینا اور زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو عیسائیت کا مذہب قبول کرنے پر آمادہ کرنا. نمبر 2 بعد میں کیا ہوا, وہ مذہب کا پرچار تو ان کا کسی حد تک کم ہو گیا مسلمانوں کے ریئیکشن کی وجہ سے, لیکن بعد میں جو سیاسی حالات بنے بر صغیر کے اس میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو ایک اعلی کار بنایا. اسکولوں کے نصاب میں بظاہر عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ تو شامل نہ تھی, لیکن عملی طور پر تعلیمی پالیسیوں میں مغربی علوم و فنون, تہذیب و ثقافت اور کلچر کی ترویج کو ہی مرکزی اور نمایاں مقام حاصل رہا. اگرچہ بعض ادوار میں ایسی کئی حکومتی پالیسیاں بھی وضع کی گئیں جن میں مقامی نظام تعلیم اور زبانوں کے بارے میں مثبت رویہ اختیار کیے گئے, لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکا. اب انہوں نے جب برطانوی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس قسم کی جو ہے یعنی عیسائیت کی تبلیغ تو
کسی حد تک اتنی کھلم کھلا نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ نظام تعلیم جو انہوں نے اپنا وضع کیا یا امپلیمنٹ کیا بر صغیر پر، اس کی بیسک جو آبجیکٹیوز تھے یا بنیادی مقاصد تھے وہ مغربی علوم یا مغربی تہذیب و ثقافت یا رہن سہن کا فروغ تھا وہاں کے مقامی لوگوں میں. یعنی مسلمانوں کے جو تہذیب و ثقافت سالہ سال سے کئی سو سالوں سے صدیوں سے چلتی چلی آ رہی تھی، اس کو انہوں نے جڑ سے ختم کرنے کی مکمل کوشش اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے شروع کر دی. اچھا، اور اس کے علاوہ بعد میں ایسی پالیسیاں بھی مرتب کی گئیں جس میں مقامی زبان کو فروغ دیا جائے، مشرقی علوم کو فروغ دیا جائے، لیکن ان پالیسیوں کا جو ہے کوئی خاطر خواہ عملی مظاہرہ نہیں کیا گیا. یہی سب ہے کہ قیام پاکستان کے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے برصغیر کا نظام تعلیم اپنے اصل سے بالکل کٹ گیا. لہٰذا 1947 میں جو نظام تعلیم پاکستان کے ورثے میں ملا کسی طرح بھی ایک نظریاتی مملکت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسلام کے تعلیمی نظام سے مطابقت رکھتا تھا. اب یہ برصغیر کی جب برطانیہ کی جب حکومت آئی برصغیر پر، تب سے انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے جو پرخچے اڑانے شروع کیے اور اس کو جو تباہی کی طرف دھکیلا، وہ کرتے کرتے 1947 تک جو ہے جو قیام پاکستان پہ آ کے جو ہمیں تعلیمی نظام ورثے میں ملا، وہ کسی طرح سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایک نظریاتی مملکت کا عکاس ہوتا، جو جیسے جس نظریہ جو دو قومی نظریہ جس پہ قیام پاکستان عمل میں آیا، نہ وہ اس کی جو ہے آئینہ دار تھا اس نظریاتی مملکت کا پاکستان کا، نہ اس میں کوئی ایسی تعلیمات تھیں جو کہ اسلامی نظام تعلیم کے مطابق ہوں یا اس کو مزید فروغ دے سکیں. یعنی تعلیمی نظام کی ایک انتہائی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ 1947 میں ہمیں ورثے میں ملی انگریزوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقاصد تعلیم اس برطانوی نظام تعلیم کے کیا تھے. اگلی سطروں میں برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کا عمومی جائزہ پیش ہے. ٹھیک ہے، مقاصد تعلیم کیا ہیں؟ نمبر 1، برصغیر پر برطانوی حکمران ایک استعاری قوم کا قبضہ تھا. اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس کے ذریعے مقامی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے غالب رہ سکیں. تاجر کی حیثیت سے آنے والی یہ قوم فاتح بن کر ہندوستان کی قسمت کی مالک بن گئی. برطانوی حکومت نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے محکوم ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کرایا جس نے ان کے غلامی میں ایسے پختہ کار بنا دیا کہ آزادی حاصل کر لینے کے بعد بھی برصغیر کے لوگ انگریزوں کی ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہ پا سکے. یہ سب اسی نظام تعلیم کے باعث ممکن ہوا جو انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کے لیے خاص طور پر شروع کیا. برصغیر کا یہ نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا. ظاہر ہے انگلستان میں جاری نظام تعلیم کا مقصد ایک آزاد قوم کی تشکیل، جبکہ برصغیر میں قائم نظام تعلیم کا مقصد محکوم قوم پیدا کرنا تھا، کیونکہ انگریزوں کو ہندوستان میں حکومت چلانے کے لیے نچلے درجے کے اہلکار کی ضرورت تھی، جبکہ افسران برطانیہ سے ہی آتے تھے. اس نظام تعلیم کا اولین مقصد برطانوی حکومت کے وفادار ملازمین کی فراہمی تھا، لیکن اس کا دوسرا اہم مقصد ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ تھا، جس کے لیے خاص طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں کو ہدف بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب برصغیر میں جو برطانوی نظام تعلیم آیا ان کی حکومت کے بعد، اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ پہلا مقصد تو اس کا یہ تھا، ان کا تھا کہ ایسی محکوم قوم بنائی جائے کہ جن پہ وہ جتنے زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے ان کے اوپر حکمرانی کر سکیں، اور ان کے ذہنوں کو اس قدر غلامی میں جکڑ لیا جائے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے کہ جب انگریز وہاں سے ایک نہ ایک دن جو ہے اپنی حکومت جو ہے وائنڈ اپ کر کے جانا بھی پڑے انگریزوں کو، پھر بھی ان کو جو برصغیر کے رہنے والے ہیں ان کو وہ اپنا ذہنی غلام بنا کے جائیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا بنیادی مقصد ان کے تعلیم کا فروغ کا کیا تھا؟ تعلیم دینے کا بنیادی آبجیکٹیو یہ تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ اور اس کا فروغ کے مقامی جو لوگ ہیں، جو ہندوستان کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تعداد کو جو ہے وہ عیسائی مذہب کی طرف، عیسائیت کی طرف راغب کیا جائے. اور جو ہے جس کے لیے انہوں نے زیادہ تر جو نچلی ذات کے ہندو تھے، جو شودر تھے، ان کو جو ہے نشانہ بنایا یا ان کو جو ہے وہ اپنے دین کی تبلیغ کی اور دین جو اپنا مذہب ہے اس کو قبول کرنے پہ آمادہ کیا. ٹھیک ہے، اور جو تعلیمی نظام تھا وہ ایسا تھا کہ جو نچلے
درجے کے جتنے بھی ملازمین تھے، سرکاری ملازمین، وہ سب ہندوستان کے ہوتے تھے، مقامی لوگ ہوتے تھے، لیکن جو افسران ان پہ تعینات کیے جاتے تھے وہ ہمیشہ برطانیہ سے آتے تھے۔ نمبر 2 پہ نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم کیسا تھا؟ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ انگریز بر صغیر کے مقامی تعلیمی نظام کو غیر مؤثر بناتے، لہٰذا انہوں نے ملازمتوں کو حکومت کے منظور کر دیا۔ ان تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل افراد کے لیے مخصوص کر دیا جن کا نصاب حکومت کی طرف سے متعین تھا، جس میں انگریزی زبان و ادب اور مغربی علوم و فنون شامل تھے۔ ان میں زیادہ تر مشنری ادارے تھے جو عام طور پر گرجا سے متصل ہوتے تھے۔ ان میں صلیب نمایاں مقام پر نصب ہوتی تھی۔ اساتذہ پادری تھے جو مخصوص لباس پہنتے تھے۔ غرض تعلیمی اداروں کا پورا ماحول مسیحی ہوتا تھا جہاں عیسائیت کی تعلیم لازمی تھی۔ تعلیم میں سیکولر پالیسی سے مراد یہ تھی کہ عیسائیت کے سوا کسی بھی دوسرے مذہب کو نظام تعلیم میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اب جو بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم رائج ہوا اس کا نصاب کیسا تھا؟ اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا ایک تو مقاصد جو ہے انہوں نے جو وہاں کے لوگوں کے سامنے مقصد تعلیم حاصل کرنے کا رکھ دیا وہ تھی سرکاری ملازمتیں، یعنی تمام تر سرکاری ملازمتوں کو ایک جو ہے وہ شرط کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ صرف انہی لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی جو سرکاری تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل ہوں گے یا وہاں سے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے وجہ کیا تھی کہ اس نصاب کے جو انہوں نے ایک غلامانہ ذہنیت والی قوم کو تشکیل دینے کے لیے بنایا تھا، وہ سب اس نظام، ان کا ذہن جو ہے وہ اس نظام سے جو ہے ایسے اس طرح سے متاثر ہو کے آئے کہ ان کو پھر آرام سے وہ اپنے اداروں میں ایڈجسٹ کر سکیں، ان لوگوں کو یعنی سرکاری ملازمتیں دی جا سکیں۔ اور یہ جو ادارے تھے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ ایسے ادارے تھے جن کے ساتھ گرجا گھر جو ہے، جو عیسائیوں کا مذہبی جگہ ہوتی ہے، عبادت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ متصل ہوتے تھے ان کے تعلیمی ادارے، اور وہاں پڑھانے والے بھی عیسائی پادری ہوتے تھے، اور وہاں باقاعدہ صلیب کا نشان بھی نصب ہوتا تھا۔ یعنی ساتھ ساتھ انگریزوں کو نصاب تعلیم ایسا چاہیے تھا جس سے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کی محکوم قوم بن کے رہیں۔ نمبر 2 پہ عیسائیت کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ ان کے نصاب سے۔ اچھا، اب ان کے جو نصاب تعلیم ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں، یعنی کیا کیا پڑھایا تھا نصاب میں۔ اس میں سب سے پہلے انگریزی۔ برطانوی نظام تعلیم کے تحت ہندوستان کے تعلیمی ادارے کے نصاب میں انگریزی زبان و ادب کی تدریس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انگریزی کو تیسری جماعت سے BA تک لازمی زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے زیادہ وقت انگریزی کی تدریس کے لیے مختص تھا۔ انگریزی کے استاد کو سب سے زیادہ پروقار مقام حاصل تھا۔ ملازمتیں بھی صرف انگریزی جاننے والوں کو ہی ملتی تھیں، جو بچوں کی پوری تعلیمی زندگی میں انگریزی ذہنوں پر مسلط رہتی تھی۔ انگریزی زبان کو برطانوی حکومت نے اس قدر امپورٹنس دی کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کلاس 3 سے لے کے BA تک اس کو لازمی مضمون قرار دے دیا، یعنی وہ پڑھنا لازمی تھا، اور اس کے پڑھانے والوں کو سب سے زیادہ پروقار مقام دیا جاتا تھا، اور ملازمتوں میں بھی انہی لوگوں کو پریفرنس دی جاتی تھی یا ترجیح دی جاتی تھی جن کی انگریزی اچھی ہوتی تھی، اس لیے بچوں کا ذہن جو ہے وہ انگریزی زبان سیکھنے اور بولنے میں ہی پھنس کے رہ جاتا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے تاریخ۔ ان تعلیمی اداروں کے نصاب میں برصغیر کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، یعنی خراب کر کے، توڑ مروڑ کے۔ مسلمانوں کے دور کی اچھی باتوں کو غلط انداز میں لکھا گیا۔ تاریخی واقعات کی تشریح انگریزوں کے نقطہ نظر سے کی گئی۔ یورپ اور خصوصاً انگلستان کی تاریخ کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا کہ طلبہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر انگریزوں کو برتن مان لیں اور ہندوستان میں ان کی آمد ایک مہذب قوم کے طور پر تصور کی جائے۔ خاص طور پر ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اب انہوں نے جو واقعات جو بھی ہسٹری گزر چکی تھی اس میں بھی جو ہے وہ رد و بدل کر کے انگریزوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی مہذب اور باوقار قوم بنا کر پیش کیا اس تاریخ میں جو پڑھائی جا رہی تھی، جو ہسٹری پڑھائی جا رہی تھی ان کے تعلیمی اداروں میں۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو تابناک ان کا ماضی تھا اس کو جو ہے وہ بہت ہی توڑ مروڑ کر یا اس کو نیگیٹو طریقے سے جو ہے پیش کیا گیا، اور ایسی اس میں تاریخی واقعات ڈالے گئے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے متنفر یا بددل ہوتے چلے گئے، یعنی خانہ جنگی کا سا آغاز جو ہے انہوں نے تاریخ کے مضمون سے کر دیا اس ملک میں۔
نمبر 3 پہ ہے معاشیات جیسے مقصد اور عملی مضمون کے نصاب کو یوں مرتب کیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ رہ گیا اور اس کی زندگی ایک معاشی حیوان سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ مغربی معاشی تصورات کے مطابق انسان انتہائی خود غرض ہے جو ہر وقت مادی فائدے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ سود، ذخیرہ اندوزی سب پیسے کمانے کے طریقے ہیں جن میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں۔ معاشیات کا یہ نصاب بنیادی طور پر اسلامی تصور حیات کے خلاف تھا۔ معاشیات یعنی اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو بھی انگریزوں نے اپنے نقطہ نظر سے جو ہے وہ تباہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ جو چیزیں اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی تصور حیات کے مطابق جو ہیں وہ حرام ہیں، جیسے سود ہے یا ذخیرہ اندوزی ہے، اس سب کو انہوں نے جائز قرار دیا منافع کمانے کے طریقے بنا کر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے انسان کی مقصد حیات جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے صرف رضا الہی کا حصول بتایا۔ مسلم مفکرین نے انہوں نے بتایا، انگریزوں نے اس بات کو واضح کیا کہ انسان کا مقصد حیات صرف پیسہ کمانا ہے اور وہ ایک معاشی حیوان ہے جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے۔ نمبر 4 پہ سیاسیات کے مضمون کا نصاب بھی اسلامی تصورات سے متصادم تھا۔ جمہوریت کے مغربی تصور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا اسلامی نظریے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ عوام کی حاکمیت کا تصور مسلمانوں کے نزدیک سراسر بے دین تصور تھا، اس لیے نصاب کا یہ حصہ بھی مغربی فکر کو فروغ دینے کا باعث بنا۔ اب سیاسیات کا انہوں نے بنیادی جو جمہوریت کا تصور پیش کیا، اس میں مسلمانوں کا تصور یہ تھا کہ حاکم اعلیٰ یا جو حکومت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسان صرف اس کا نائب یا اس کا جو نمائندہ ہے اس دنیا میں جو کہ یہاں کے کام سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اس تصور کو بھی انگریزوں نے اپنی فکر و عمل سے جو ہے وہ برباد کرنے اور تباہ کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 5 پہ ہے سائنس۔ تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی سائنس کے نصاب سے طلبہ میں نئی چیزوں کی تلاش کی صلاحیت پیدا نہ ہوتی، بلکہ الٹا وہ کائنات کی تخلیق و انتظام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سائنس کے جو مضمون طلبہ کو پڑھائے گا وہ اتنے کنفیوزنگ طریقے سے پڑھائے گا کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کائنات کو مسخر کرنے کی دعوت دی ہے یا اس کو تلقین کی ہے، اس کی بجائے وہ مزید جو ہے وہ کنفیوژن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہی سوال و جواب میں پھنس کے رہ جاتے تھے۔ عربی، فارسی اور مذہب کے نصاب سے بالکل خارج کر دیا عربی، فارسی اور مذہب کو نصاب سے بالکل خارج کر دیا گیا۔ اردو کو بھی صرف پرائمری مدارج کے نصاب تک محدود کر دیا گیا۔ اس طرح اہل ہند کو ان کے تمدن سے کاٹ دیا گیا۔ عربی، فارسی جو وہاں کی مدر لینگویجز تھیں بر صغیر کی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ مذہب کو بھی کسی بھی قسم کا قرآن، سنت، حدیث، فقہ نہیں پڑھایا جاتا تھا اب، اور جو بر صغیر کے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے تمدن سے یا ان کی تہذیب و ثقافت سے یا ان کے مذہب سے بالکل کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یہ پوائنٹس جو ہے یہ اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں اور سمجھ کے پڑھنے ہیں۔ اوکے جی۔